جہاد فی سبیل اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، فرمان الہی جو شخص میری راہ جہاد میں نکلے، اس کو گھر سے اسی بات نے نکالا ہو کہ وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے یا میرے پیغمبروں کو سچا جانتا ہے، نہ کسی بات نے جیسے نہ موری یا مال غنیمت کی خواہش نے، تو میں اس کے لیے یہ ذمہ لیتا ہوں، یا تو اس کو جہاد کا ثواب اور مال غنیمت دے کر لٹا دوں گا، یا اگر وہ شہید ہو تو اس کو بہشت میں لے جاؤں گا۔ ان حضرت نے فرمایا، اگر میری امت پر شاک نہ ہوتا تو میں ہر لشکر کے ساتھ جو جہاد کو جاتا نکلتا، اور مجھے یہ آرزو ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں یا پھر جلا دیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر جلا دیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، مرابط سرحد پر مورچہ بند کے سواہر مرنے والے شخص کے نامہ اعمال سر بمہر کر دیے جاتے ہیں، ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اعمال قیامت تک بڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جو مسلمانوں کو زخم لگے گا، وہ قیامت کے دن اسی طرح تازہ ہوگا جیسے اس وقت جب وہ لگا تھا، خون بہہ رہا ہوگا، اس کا رنگ تو خون کا ہوگا اور خوشبو مشک کی خوشبو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا کام؟ فرمایا، پھر ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا کام؟ فرمایا، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود نے کہا، ان حضرت نے یہ 3 باتیں بیان کی، اگر میں اور پوچھتا تو آپ اور زیادہ بیان فرماتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم آپ لوگوں کے ساتھ جہاد کو نہ جایا کریں؟ آپ نے فرمایا، تم عورتوں کا عمدہ اور اچھا جہاد حج ہے، وہ حج جو مقبول ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی، میں تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اشارہ سننے کے بعد حج کو کبھی چھوڑنے والی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت نے فرمایا، جو شخص اپنا مال بچانے میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر کوئی میرا مال چھیننا چاہے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو مال مت دو۔ اس نے عرض کیا، اگر وہ لڑائی کرے تو آپ نے فرمایا، تم بھی اس سے لڑو۔ اس نے عرض کیا، اگر وہ مجھے قتل کر ڈالے تو آپ نے فرمایا، تم شہید ہوگے۔ اس نے عرض کیا، اگر میں اس کو قتل کر دوں تو آپ نے فرمایا، وہ جہنمی ہوگا۔ حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم نے مجھے اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا اور فرمایا، تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا اور انہیں مشکل میں نہ ڈالنا، ان کو خوش رکھنا اور متنفر مت کرنا، اور آپس میں اتفاق و اتحاد رکھنا اور اختلافات نہ کرنا۔ حضرت انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ دنیا میں لوٹنا پسند نہیں کرے گا، ہوا اس کو روئے زمین کی تمام چیزیں مل جائیں، البتہ شہید جب اپنی عزت اور وجاہت دیکھے گا تو صرف وہ یہ تمنا کرے گا کہ وہ 2 بار دنیا میں جائے اور 10 بار اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں نکلے، اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہو جاتا ہے کہ یہ شخص صرف مجھ اللہ پر ایمان لایا ہے اور میرے رسولوں کی تصدیق کر رہا ہے، اگر یہ شہید ہو گیا
تو اس کو جنت میں داخل کروں گا یا اس کو اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس گھر لوٹا دوں گا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبض و قدرت میں محمد کی جان ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو زخم لگے گا قیامت کے دن وہ شخص زخمی حالت میں اٹھے گا۔ اس زخم کا رنگ خون کی طرح ہوگا اور اس کی خوشبو کستوری کی طرح ہوگی، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر مسلمانوں پر دشوار نہ ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لشکر کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، لیکن میرے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں سب مسلمانوں کو سواریاں مہیا کر سکوں، اور نہ مسلمانوں کے پاس اتنی گنجائش ہے۔ مسلمانوں کا میرے پیچھے رہ جانا ان کے لیے دشوار ہوگا، اور اس کی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور قتل کیا جاؤں، پھر جہاد کروں اور پھر قتل کیا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں۔